رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین. یہ پاکستان، بچا کھچا پاکستان، وٹ ریمینز آف پاکستان، یہ اصل میں ہے کیا؟ پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی وسائی کا قاصد، بال جیسا مفکر اسی 24 صدی ہجری میں، مودودی جیسا مصنف اسی 14 صدی ہجری میں، مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ، یہ سارے کام یہاں سے ہوئے. پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہے، صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کوئی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاک کوئی حاکمیت اللہ کی ہے، کیپ پر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشن گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے، ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطے ارضی سے کچھ کھونا ہے. یہ نہیں میں کہہ سکتا ان نظریہ قریب بعید ما توعدون، یہ میں نہیں کہہ سکتا، یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ آئے گا، لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی یہیں سے بول بالا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید. ناظرین، سعودی عرب اور پاکستان کے حالیہ تاریخی معاہدے کے بعد پاکستان سمیت پوری دنیا میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے. سعودی عرب جس نے ہمیشہ امریکہ سے اپنی سیکیورٹی کو حاصل کیا، وہاں پر سعودی عرب میں امریکن بیس بھی موجود ہیں، اور وہ بیس موجود ہوتے ہوئے بھی پاکستان کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کرنا کہ اگر سعودی عرب پر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان اس کا اپنے اوپر حملہ سمجھے گا، پاکستان اس کا اسی طرح جواب دے گا جیسے پاکستان پر کوئی حملہ کرے تو رد عمل آتا ہے. اسی طرح اگر پاکستان پر اٹیک ہوگا تو سعودی عرب ایسے ہی ریئیکٹ کرے گا جیسے سعودی عرب پر کسی نے حملہ کیا. اب یہ پیشن گوئی ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے آج سے 30 سال پہلے کر دی تھی کہ یہ پاکستان وہ خطہ ہے کہ جس سے آنے والے سالوں میں کام لیا جائے گا، اور اس سے آنے والے ایسے کام لیے جائیں گے کہ دنیا عالم اسلام کو یہ لیڈ کرے گا اور دنیا دیکھے گی. یہ ان کی پیشن گوئی. میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، پھر میں نے اس کے اوپر سرچ کیا تو پھر مجھے ان کی ایک 8 سے 10 منٹ کا ایک کلپ پورا ملا جس میں انہوں نے یہ پورا بریف کیا کہ کس طرح پاکستان بنا اور وہ کیسے بنا، کیوں بنا، اور اس کا مقصد کیا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے عرب کنٹریز میں اگر نام لیا جا رہا ہے تو وہ صرف پاکستان کا ہے. تو آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی وہ پیشن گوئی جو انہوں نے آج سے 30 سال پہلے پاکستان کے بارے میں کر دی تھی. ابھی عالم اسلام کا ایک سالڈ بلاک ہے جو یہودی ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے. میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. اگرچہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایک ایک کر کے ان کے حصے بکھرے کر کے تیا پاچا کرو. ابھی وہ بلاک کون سا ہے؟ ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، اور دوسری ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں. یہ ایک سالڈ بلاک. یہ عجمی مسلمان عربی نہیں، عربی کا ہے، یہ نوٹ کر لیجئے. اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند برا جن کو مل گیا. لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے. اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی میں، 1258 میں، جب سقوط بغداد ہوا ہے، عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی. اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھوں میں. ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے. وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ، دی گریٹ آٹومان امپائر،
اس صدی کے آغاز تک قائم تھی۔ اس صدی میں عجیب عجیب معجزے ہوئے ہیں۔ گریٹ آٹومان امپائر جو 3 بر اعظموں پر محیط، نام و نشان ختم۔ دی گریٹ USSR، نام و نشان ختم۔ اب تو روس سارے ایک ملک کی حیثیت سے رہ گئے۔ یہ اس صدی میں دو اور وقت نہیں ہے، میں اور آپ کو کیا بتاؤں۔ اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے ہیں، بڑی بڑی 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں، تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے، دور نہیں ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمی، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، اور وہی صلیبی جنگ، اس کا آغاز بوسنیا سے ہو چکا ہے۔ وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے یخرج الناس من المشرق یوطئون للمہدی یعنی سلطان، مشرق سے فوجیں نکلے گی کہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کرے، لیکن جتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی مقدار بھی کم نہیں ہے، یہاں سے خیر برآمد ہوگا۔ اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے، یہ پاکستان، بچا کھچا پاکستان، what remains of پاکستان، یہ اصل میں ہے کیا؟ مولانا بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے، یہ 313 نہیں تھے، اسلام تھا۔ اسی طرح نوٹ کیجئے، پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حاصل۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کس کا ہے؟ مجددین۔ سنن ابی داؤد کی روایت، ان اللہ یبعث فی هذه الامہ علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینہا۔ اور نوٹ کیجئے، کوئی بات ہے 1000 برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے، جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا، الف ثانی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہا تھا؟ صنم خانہ ہند میں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس کرم سے ہے گرمی آ رہا وہ۔ پھر 12ویں صدی کا مجدد اعظم امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، اس کے خون کا امین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین، ان کے جسموں کا امین آپ کا خطہ ہزارہ، آپ کا خطہ سوات، اس میں ان کی جانیں ہیں جو دی گئی ہیں۔ اور وہ نہایت میں آسیت کر دوں، دور صحابہ کے بعد کتنا خالص اسلامی جہاد پوری مسلمان تاریخ میں نہیں ملے گا جتنا وہ تحریک شہیدین کا۔ 14ویں صدی ہجری میں شیخ الہند جیسا مجاہد اعظم کہ انگریز نے گرفتار کر کے قید بھی کیا ہے، تو کہاں؟ ہندوستان میں نہیں، کہاں؟ جزیرہ سائرس، کیا نام تھا؟ مالٹا، جزیرہ مالٹا بحر روم میں۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا تو شاید اس کے نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت پیدا ہو جائے۔ اور اسی صدی میں 14ویں صدی ہجری میں اقبال جیسا مفکر، اسی 14ویں صدی ہجری میں مودودی جیسا مصنف، اسی 14ویں صدی ہجری میں مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ، عظیم شخصیتیں آج پورے عالم اسلام میں آپ کو تبلیغی دوست ملیں گے۔ یہ کہاں سے شروع ہوئی تحریک؟ دہلی کی ایک چھوٹی سی مسجد سے، وہ مسجد بنگلے والی اب تو بڑی عالیشان ہو گئی ہے، جب وہاں شروع ہوا تھا کہاں بڑی چھوٹی سی مسجد۔ یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہے، صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کوئی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، حاکمیت اللہ کی ہے، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشین گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے، ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہ ارضی سے کچھ ہونا ہے۔ اگرچہ بھٹکے ہوئے ہیں لیکن کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس کی ضرورت ہے۔ مسلمان کو پھر اس کا مقصد یاد دلایا جائے۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہمارے ہاں ٹانکے اور برلے نہیں تھے تو ہمارے پاس اس کے بھی باپ وجود میں آ جائے، اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ جاگیرداروں کی جاگیرداریاں محفوظ ہو جائے۔
پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا۔ اور یہ کہ نمازیں اور مسجدیں تعمیر ہو جائیں، مسجدیں تو امریکہ میں تعمیر ہو رہی ہے، عالی شان سے عالی شان، اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا۔ آج بھی مسلمان، میں معذرت سے عرض کر رہا ہوں مولانا سے، آج بھی بھارتی مسلمان کی ایوریج نمازی ہونے کے اعتبار سے پاکستانی مسلمان سے کہیں بہتر۔ آج بھی برقع نظر آ جائے گا تو ہندوستان میں نظر آ جائے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چند سال پہلے، جب مکہ مسجد حیدرآباد دکن میں 3 دن مسلسل میری تقریریں ہوئی ہیں، 10,000 مرد اور 5,000 خواتین، اور ان میں سے کوئی بغیر برقعے کے نہیں۔ ایک سیلاب نظر آ رہا تھا برقعوں کا کہ جب جلسہ ختم ہوا ہے، رات کے 12 بجے 3 دن تک متواتر۔ یہاں کہاں نظر آئے گا برقع آپ کو؟ یہاں تو جس کے بعد 2 پیسے ہو گئے اس نے سب سے پہلے برقع اٹھا کے پھینک دیے۔ معلوم اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ چیزیں تو وہاں زیادہ ہیں یہاں کی نسبت۔ اصل ضرورت تھی کہ یہاں اس نظام کو قائم کیا جائے، وہ نظام عدل اجتماعی، وہ جس میں حریت ہو، اس میں عام آدمی بھی خلیفہ وقت کو ٹوک سکے۔ یہ کرتا کیسے بن گیا؟ ایک خاتون بھی کھڑی ہو کر دامن پکڑ لے، عمر تمہیں کیا حق ہے کہ ہمارے مہر کے اوپر پابندی لگا رہے ہو، جبکہ اللہ نے نہیں لگائی۔ اللہ قرآن میں قنطارہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ ڈھیروں سونا دے دے کوئی شخص اپنی بیوی کو مہر کے اندر، طلاق دیتے ہو اس میں سے کچھ نہیں دے سکتا، آپ کون ہوتے ہیں ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے؟ اور عمر نے کہا آج ایک بڑھیا نے وہ اب عمر کو دین سکھایا، آرڈیننس واپس۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح ایران تھے، وہ گورنر ایسے نہیں بن گئے تھے ریوڑیاں بٹی ہو اور گورنری مل گئی ہو، وہ تو خود فاتح تھے ایران کے، اس لیے گورنر تھے۔ صرف ایک پرچہ پہنچا ہے بارگاہ خلافت میں، حضرت عمر فاروق کے پاس انفارمیشن آئی سعد نے اپنے گھر کے باہر ڈیوڑی بنا لی ہے اور ایک دربان کھڑا کر دیا، حضرت بلال کو بھیجا ہے رقعہ دے کر، اور یہ حکم تھا کہ بلال پہلے تو جاتے ہی ڈیوڑی میں آگ لگا دینا، پھر یہ رقعہ دینا میرا۔ اور رقعے میں لکھا ہوا تھا اے سعد، لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جانا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا ہے؟ یہ دربان کھڑے کر دیا اپنے آگے۔ وہ حریت، وہ مساوات کہ جا رہا ہو خلیفہ وقت اور چارج لینے جا رہا ہے بیت المقدس کا، کوئی ذاتی علاج کے لیے نہیں جا رہا، سیر و سیاحت کے لیے نہیں جا رہا، چارج لینے کے لیے بالکل سرکاری وزٹ ہے، آفیشل وزٹ ہے، اسٹیٹ وزٹ ہے۔ اور حال کیا ہے؟ 700 میل کا فاصلہ طے کرنا اور ایک اونٹ ہو، کوئی انٹوریج نہیں، کوئی خدم و حشم نہیں، کوئی جمبو جٹ بھرے ہوئے نہیں، کچھ نہیں، ایک اونٹنی ایک خادم۔ اس ایک اونٹنی پر چونکہ راستے کا راشن بھی ہے لہذا 2 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، ایک بیٹھ سکتا، ایک منزل خلیفہ وقت بیٹھا ہوا ہے اوپر اور خادم نکیل پکڑ کر چل رہا ہے، اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ آگے آگے نکیل پکڑ کر چل۔ یہ نظام چاہیے آج نوع انسانی کا۔ اس کے انتظار میں، اس کی تلاش میں نوع انسانی نے کتنے تجربے کر لیے، کیسی چھلانگیں لگائی، ملوکیت ختم کی، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، جمہوریت آئی نام نہاد، لیکن وہ سرمایہ دارانہ نظام بن کر آگے سے بڑھ کر لعنت بن گئی۔ پہلے جاگیردار مسلط تھا، اب سرمایہ دار اور کارخانے دار مسلط ہو گیا۔ اس سے نکلنے کے لیے زور لگایا، کمیونزم کی طرف گئے، چھلانگ لگائی، اب ایک پارٹی ڈکٹیٹر بن کر بیٹھ گئی۔ انسان رست از یک بند کا استاد در بندے دیگر، ایک چیز سے غلامی سے نجات پاتا ہے، دوسری میں پھنس جاتا ہے۔ اور کیوں؟ کہ وہ نظام عدل اجتماعی جو محمد عربی کو دے کر بھیجا گیا تھا، اس کے کسٹوڈین سوئے ہوئے، اس کے کسٹوڈینز کو اندازہ ہی نہیں۔ یہ نسخہ تو ہمارے پاس تھا، ہمیں عمل کرنا تھا، دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا۔ پاکستان بنایا اس لیے گیا تھا کہ ہم اس کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی صورت میں عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت مساوات کا ایک نمونہ قائم کر کے دکھا۔ کہاں ہے وہ؟ پٹک گئے، سو گئے۔ بہرحال اب بھی وقت ہے، جب تک سانس تب تک ہانس۔ میرے عزیز نے تو ڈرایا ہے اور صحیح ڈرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 25 برس انتظار کیا تھا، پہلے عذاب کا کوڑا پھر مارا ہماری پیٹھ پر۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب کا مزہ چکھائیں گے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ لوٹ آئے۔
وہ ہم سے 1000 میل کے فاصلے پر ہوا تھا، اگرچہ 93,000 ہمارا قریل جوان، جن میں غالباً 43,000 فوجی، اور یہ کہ تقریباً اتنی تعداد میں جو غیر فوجی تھے، وہ اس ہندو کے غلام بنے، قیدی بنے، جن پر 800 برس تک، کہیں 600 برس تک، کہیں 1000 برس تک حکومت کی تھی۔ اتنی بڑی شکست کا کلنک کا ٹیکا ہماری پیٹھ پر پڑا۔ پہلے عذاب کا کوڑا آ گیا تھا، 25 برس ہو گئے تھے، قمری حساب سے نوٹ کر لیجئے، یہ نہ سمجھیے 24.25 برس ہوئے تھے، 24.25 برس قمری حساب سے 25 برس تھے، اور اب نوٹ کر لیجئے اگلے 25 برس کے پورے ہونے میں اگلے رمضان کی 27 تاریخ تک صرف مہلت ہے۔ اس صدی پوری ہوا چاہتی، کوئی عجب نہیں اس عذاب الادنیٰ سے بعد ہم جاگے نہیں، ہوش میں نہیں آئے، کوئی عجب نہیں کہ بڑے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھوں کو برس جائے۔ لیکن مجھے یہ یقین ہے، نوٹ کر لیجئے، اگر یہ دوسرا امکان ہو گیا، خدا نہ خواستہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھ پر برسا، مجھے یقین ہے اللہ ہندوؤں کو مسلمان بننے کی توفیق دے گا، لیکن اسلام کا بول بالا اسی خطے سے ہو، تاریخ میں یہ ہو چکا ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، لیکن اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا، اور پھر اسلام کا مسلمانوں کا دوسرا دور عروج انہیں تاتاریوں کی مختلف شاخوں کے تحت ہوا۔ وہ تاتاری ہی تو تھے، وہ سارے ہورس، ٹرکش ہورس، ترکان تیموری، ترکان سبوی، ترکان سلجوقی، ترکان عثمانی، وہی تو سٹاک تو وہی ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا مشرق سے ہوگا، جہاں سے فوجی چلیں گی، تو کوئی عجب نہیں۔ بہرحال یہ دو امکانات ہیں، لیکن اس کا فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا بدن، سیدھی سیدھی بات۔ اگر تو اب بھی ہم ٹھیک ہو جائے، جاگ جائے، ہوش میں آ جائے، قوم یونس کی طرح توبہ کر لے، تو بغیر عذاب کے کوڑے کے رحمت خداوندی ہم پر سایہ کرے۔ اگر ہم نہ جاگے تو وہ عذاب کا کوڑا آئے گا۔ یہ نہیں میں کہہ سکتا ان ادری قریب بعید ما توعدون، یہ میں نہیں کہہ سکتا، یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ آئے گا، لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی یہیں سے بول بالا ہوگا، اگر ہمارے ذریعے نہیں تو ان کے ذریعے سے جو ہمیں شکست دے کر پھر اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن کیوں نہ پہلے ہی راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر سعد احمد رحمہ اللہ کا یہ بیان سنا، جہاں پہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو بزرگ ہستیاں جتنی بھی بڑے بڑے وہ اکابر ہیں، وہ پاکستان میں ہی کیوں آئے، ان کی تاریخ ہمیں پاکستان سے ہی کیوں ملتی ہے، اس سے جڑی ہوئی کیوں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان سے کام لینا ہے۔ تو آج پوری دنیا میں دیکھیں، مسلمانوں کو اگر اپنا تحفظ محسوس ہو رہا ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ جڑنے سے ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان اسلام کی ایسی واحد قوت ہے، ایسی طاقت ہے کہ جو ایٹمی طاقت ہے، جس کے پاس ایٹامک پاور ہے، اور وہ یہ پاور اور کسی اسلامی ملک کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی پاور بنایا۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا گاؤں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے پاکستان، اس ملک کے خدا داد کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔